امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کار میکینک ہوں، تو میں جس کے پاس کام کرتا ہوں وہ جو میرا اونر ہے وہ کیا کرتا ہے، کسٹمر کو بولتا ہے، جس کی گاڑی آتی ہے تو گاڑی کے کسٹمر کو بولتا ہے یہ نیا انجن ہے یا پھر نیا گیئر ہے، اوریجنل ہے، اصلی ہے بول کے بعد میں پرانا والا لگوا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اس کے پاس کام کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے روزی حرام ہوگا یا حلال ہوگا؟ ذرا قرآن اور حدیث سے دلیل کے مطابق ثابت کر دیجیے، ذرا مسئلہ بتا دیجیے۔ یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کہیں پہ گاڑی وغیرہ بناتے ہیں، کام کرتے ہیں کسی کے یہاں، کسی کے گیراج میں کام کرتے ہوں گے، مالک نہیں ہے اس کے، یہ وہاں پہ کام کرتے ہیں، ورکر ہے۔ اب ان کا جو مالک ہے وہ کرتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص گاڑی بنوانے کے لیے آتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ نیا انجن ہم لگا کے آپ کو دے دیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے، نیا انجن لگا کے نہیں دیتا ہے، پرانا ہی لگا کے دے دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ڈیل تو وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے ان کو، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا مالک جو ہے یہ دھوکے سے کام لے رہا ہے۔ تو ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایسے آدمی کے پاس ایسے آدمی کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، اگر واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں لوگوں کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ اس طرح سے چیٹنگ کی جاتی ہے، ان کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے، تو قطعاً وہاں پہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اس کام کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 101۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایسے صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں 3 قسم کے گناہوں کا ذکر ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ گناہ ہے منافق کی نشانی ہے، اور جو آپ نے بتایا ہے اس میں یہ تینوں گناہ ایک ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا مالک وعدہ کرتا ہے کسٹمر سے کہ ہم نیا انجن لگا کے دیں گے، اور بعد میں پرانا لگا کے اس کو بیوقوف بنا دیتا ہے، تو بیک وقت وہ 3 گناہ کر رہا ہے جس کو حدیث میں منافق کی نشانی کہا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 33۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت سونپی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ تو دیکھیں 3 چیزوں کو منافق کی علامت کہا گیا ہے، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، اور وعدہ خلافی کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ تو یہ جو آپ نے اپنے مالک کا ذکر کیا وہ تو تینوں کام ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو جھوٹ بول رہا ہے، سامنے والے سے جھوٹ بول رہا ہے کہ میں یہ نیا انجن آپ کو لگا کے دوں گا، دوسرا وعدہ کر رہا ہے نیا انجن لگانے کا، ویسا پورا نہیں کر رہا، وعدہ خلافی کر رہا ہے، اور تیسرا امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ کسی شخص نے آپ کو کوئی کام سونپا ہے اور آپ سے کوئی امید رکھی ہے، اسی کے مطابق آپ کو پیسے دے رہا ہے، اور آپ ویسا کام کر کے نہیں دے رہے ہو، تو یہ ہے امانت میں خیانت۔ تو یہ تینوں گناہ ایک ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے ایسے شخص کے ساتھ بالکل کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں، اور یہ جو گناہ کا اور سرکشی کا کام ہے اس میں آپ کسی کی مدد نہ کرو۔ تو یہ جو گناہ ہے یہ بالاتفاق گناہ ہے، قرآن اور حدیث کی صریح دلائل کی روشنی میں یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ کسی کا مالک اگر کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے جو مسئلہ اجتہادی ہے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ ناجائز ہے، تو آدمی وہاں پہ کام کر سکتا ہے، گرچہ اس کی نظر میں وہ چیز درست نہ ہو، کیونکہ کام کرنے والوں کو اپنے اجتہاد پہ عمل کرنے کا حق ہے، اور جو مالک ہے اس کو اپنے جو ہے اس کو بھی حق ہے کہ کسی عالم کے فتوے پر مطمئن ہو کے وہ کوئی فیصلہ لے سکتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ تو صریح حرام کا ہے، کوئی بھی عالم اس کو حلال نہیں بول سکتا، اس لیے یہاں پہ کام نہیں کرنا چاہیے، پہلی فرصت میں وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو